بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کل ہونے والے ضمنی انتخابات اور عوامی رائے تو آپ جان چکے ہیں, لیکن ہمارے سینئر تجزیہ کار اس ساری صورتحال میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو دوبارہ سے موقع ملتا ہے, کس حد تک چانسز ہیں کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے اور کس حد تک چانسز ہے کہ وہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھ پائیں گے. سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. سر, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا کہ لوگ پہلے ان سے ناراض ہوئے جب وہ دور حکومت میں تھے, لیکن جب وہ چلے گئے تو عوام کی خاصی ہمدردیاں انہوں نے سمیٹی اور کامیاب بھی ہوتے دکھائی دیے. دیکھیں, جب وہ حکومت میں تھے تو اس وقت نواز شریف کا بیانیہ چل رہا تھا اور عمران خان کے خلاف مہنگائی کا پورا ایک چارج شیٹ تھی, نالیکی کی تھی, مہنگائی کی تھی, کچھ کہا جاتا تھا. اب الٹا ہو گیا. اب جو نواز شریف کا بیانیہ تھا وہ تو عمران خان کے کھاتے میں چلا گیا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو عمران کا جس بات پہ ان کی نااہلی ثابت کی جاتی تھی وہ مہنگائی تھی, وہ ان کے مسلم لیگ کے کھاتے میں پڑ گیا ہے. تو سارا سینیریو الٹا ہو گیا ہے. وہ اب عوام کی کوئی انالیسس کرنے کی صلاحیت کہ مہنگائی میں عمران کا کتنا حصہ تھا, یا یہ صلاحیت کہ جو اب عمران کہہ رہا ہے تو کل نواز شریف بھی کہہ رہا تھا, اس میں نیا پن کیا ہے, یہ ابھی موقوف ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران نے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ مجھے تو بھٹو صاحب کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب بھٹو صاحب آئے تھے تو لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ بھٹو اتنا سویپ کر جائیں گے. وہ سویپ کر بھی گئے اور جگہ جگہ جلسے کرتے تھے, ایک دن میں 17 جلسے کرتے تھے. وہ سویپ کر بھی گئے اور لوگوں کو ایسے کینڈیڈیٹ جتا گئے جن کے بارے میں کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ جیت سکتے ہیں. تو اس وقت یہی صورتحال ہے اور یہی میں کہہ سکتا ہوں. اچھا سر, پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملا, وہ پنجاب میں حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہوئے, وفاق میں بھی اتحادیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا. وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے والا ہے, وہ کتنا اہم ہے اس ساری سچویشن میں؟ وزیر اعلیٰ آپ کس کو, اگر آپ کی رائے جانیں تو کن کو ہونا چاہیے کہ اس وقت پنجاب کو کس وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو انہیں پرویز الہی کو بنانا چاہیے. اور پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ تھے تو برے وزیر اعلیٰ نہیں تھے, لیکن عمران کے انڈر وہ کیسے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور کیا صورت ہے, شریفوں کے ساتھ ان کی ایک طرح کی ٹسل ان کی بھی ہے, عمران کی بھی ہے, لیکن وہ بزدار نہیں ہو سکتے. جب وہ بزدار نہیں ہو سکتے تو پھر کیا عمران پنجاب میں حکومت کو چلنے دیں گے یا عمران چاہیں گے کہ اسمبلیاں توڑ کر یہاں الیکشن کرائے جائیں؟ یہ بڑا سوال ہے. بہت سی باتیں کا انحصار اب عمران پر ہے. وفاق کتنی دیر حکومت کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. پہلے تو وہ خیبر پختونخوا سے بندے لے آتے تھے ریلی کے لیے اور پنجاب سے لوگ لیے جاتے تھے, اب پنجاب سے بھی لا سکتے ہیں, اور بہت کچھ بات ہے. عمران نے فیصلہ کرنا ہے. ان لوگوں نے بھی, یہ جو حکومت میں انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے, کیونکہ لوگ یہی تاثر دیتے تھے کہ عمران کا ملبہ نہیں اٹھاؤ. انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ ملک کی خاطر, ریاست کی خاطر اٹھایا ہے. ان کو بھی فیصلہ کرنا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی فیصلے کرنے ہیں. بہت سارے فیصلے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو کرنے ہیں. سب اپنے اپنے فیصلے کر لیں گے. میرے خیال میں آئندہ 2-3 مہینے اس ملک میں بڑے کیاس کے سے گزریں گے, اس کے بعد شاید ہم سیٹل کر جائیں. سجاد صاحب, ابھی جو صورتحال ہے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے, کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں جی گزشتہ دور حکومت نے خزانہ خالی کر دیا. مہنگائی اس وقت غریب کا, عام آدمی کا, متوسط طبقے کا, ہر بندے کا بہت بڑا پرابلم بن چکا ہے. معاشی صورتحال ہے کہ مہنگائی کو کم کر لیا جائے گا؟ دیکھیے جی, اب جو بھی مہنگائی کم ہونی یا ہونی ہے وہ ساری وہ چیزیں جو عمران نے روک لی تھیں IMF معاہدے کے بعد, اسی سے پیدا ہوئی صورتحال ہے. اب اگر یہی اقدام عمران کو کرنے پڑے اور کرنے پڑیں گے, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے, اس کے علاوہ تو اسٹیٹ کو بینکرپٹ کرنے والی بات ہے, تو مہنگائی تو بڑھے گی. اور عمران, اگر کہا جاتا ہے کہ اگر عمران کو اقتدار میں رہنے دیا جاتا تو جب 23 میں الیکشن ہوتے تو لوگ شاید عمران کو پوچھتے بھی نہ. یہی صورتحال اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب عمران اگر دوبارہ پاور میں اس کو دے دی جائے اور کہا جائے کہ ملک کے معاملات کو چلاؤ, تو اس کے لیے چلانا مشکل ہو. عمران کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ وفاقی حکومت چھٹی کرا دی جائے یا کیا کیے جائے بہت امپورٹنٹ ہے. عمران اگر سے چاہتے ہوں گے کہ الیکشن اب ہو جائیں, کیونکہ اب اس کی پاپولیرٹی پیک پر ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ بہتر سیٹیں لے سکتے ہیں. سر, پاکستان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ جنرل الیکشنز بہتر ہو سکتے ہیں, یا پھر اگر پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے تو ان کو چلنے دیا جائے, ٹائم دیا جائے؟ ملک کے لیے کیا بہتر ہے؟
دیکھیں ملک کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ جمہوریت آئی تھی، جب میں نے 70 کی پہلی مثال دی، اس جمہوریت نے ملک توڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ جمہوریت کے نام پر ہی ہوا ہے سب کچھ جو ہوا ہے. اور میں پہلی بار مجھے زندگی میں، ابھی میں طالب علم ہی تھا، کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید جمہوریت ہمارے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی. تو مجھے ایک بہت سینئر قانون دان بھی اور مدبر بھی اس ملک کے، انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، اس طرح نہیں سوچا کرتے، جمہوریتی مسئلے کا حل ہوا کرتی ہے. اور پھر حل جمہوریت سے نکلا. عمران کا ایک مزاج ہے، اسے اس مزاج پہ قابو پانا پڑے گا. جو وہ آخری بال تک کھیلنا چاہتا ہے ضرور کھیلے، لیکن یہ یاد رکھے کہ آخری بال جو ہے فاؤل پلے نہیں ہونا چاہیے. نو بال سے وہ وکٹیں لینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر وکٹیں لینی ہے تو صحیح بالنگ پر ہی لی جائے. سجاد صاحب، میں نے بڑی ایک مختلف چیز دیکھی ان ضمنی انتخابات میں، کہ پہلے چاہے کسی ایک حلقے میں، کسی ایک علاقے میں ضمنی انتخاب ہو، ہم جو بھی پارٹی ہارتی ہے اس کے منہ سے دھاندلی ضرور سنتے ہیں کہ دھاندلی کی گئی ہے، لیکن نون لیگ کی جانب سے بڑا پازیٹیو بیہیویئر دکھایا جا رہا ہے. بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے انتخابات کو مانا بھی اور کہا کہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، ہم دوبارہ سے میدان میں آئیں گے، دوبارہ سے کوشش کریں گے. یہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے جی، ٹھیک ہی ہے. پھر 70 کے الیکشن کے حوالہ دوں، صرف ایک نوازہ نصر اللہ تھے ویسٹ پاکستان ہے جنہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی، ورنہ سب لوگ جو تھے بہت گالم گلوچ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. یہ ڈیموکریٹک طریقہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بلکہ اس نے سعد رفیق نے تو یہ کہا ہے کہ ہم بھی دھاندلی کا شور مچا سکتے تھے لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم جمہوریت پسند ہے، ہم یہی چلیں گے. یہ طریقہ ٹھیک ہے. عمران کو بھی اپنے طریقے پر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ ورنہ اگر اس نے وہی روش جاری رکھی جو ہے تو لوگوں کو ڈر ہے کہ ملک میں سول آمریت قائم ہو جائے گی، اور سول آمریت بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے. سر، آخری سوال میرا یہی کہ پی ٹی آئی کا مزاج کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ضمنی انتخابات سے پہلے فواد چودھری صاحب کی بات کر لیں، بہت سارے ان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی بات کر لیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ضمنی انتخابات جیتنے کے بعد اگر پنجاب میں وہ پاور میں آتے ہیں تو جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے. مسلسل جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ اب پاور میں آنے کے بعد بھی وہ اسی پر قائم رہیں گے. وہ چاہے جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف جانے کا مطلب ہے کہ پریزنٹ پاپولیرٹی پہ ون کریں وہ. لیکن اگر صرف وفاقی حکومت ہٹا کے اس کی جگہ خود لینا چاہیں گے تو وہ شاید ان کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ پھر سارا ملبہ جو پہلا ان کا تھا وہ دوبارہ ان کے سر پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین، آنے والے 2 سے 3 مہینے سجاد میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے کہ بہت اہم ہے. آنے والے 2 سے 3 مہینے تو اہم ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. دیکھنا ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کو دوبارہ سے موقع ملنا جا رہا ہے وہ کس حد تک عوام کے دلوں میں جگہ بنا پاتی ہے اور کس حد تک اپنی اس پاپولیرٹی کو قائم رکھ پاتی ہے. مجھے اپنی اجازت دینی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.